اور دوستوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ بیرسٹر صاحب آج جنرل باجوہ نے خطاب کیا ہے مارٹرز ڈے کے اوپر۔ بیسیکلی تو وہ ایک پولیٹیکل سپیچ تھی جنرل باجوہ کی، اور بیسیکلی یہ سمجھیں کہ وہ اپنے جانے سے پہلے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو میرے اوپر پروپیگنڈا ہوا، جو میرے پہ الزامات لگائے گئے، اس کا جواب دے رہے تھے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کبھی بھی بیرونی سازش کا حصہ نہیں بن سکتی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ فوج کسی بیرونی سازش کا حصہ بن کے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرے، سو اینڈ سو۔ دوسرا انہوں نے بیرسٹر صاحب یہ بھی بات کی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم نے کتھارسس شروع کر دیا اپنے اندر۔ باقی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی کتھارسس کریں اور اپنے انٹرنل معاملات کو دیکھیں۔ تیسرا انہوں نے بنگلہ دیش کے اوپر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے انڈیا کے اوپر بھی بات کی کہ وہاں پہ انڈین فوج ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتی ہے سب سے زیادہ، لیکن ہم پہ بھی بڑے الزام لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کا سیاسی کردار زیادہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر الزام لگتے ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کی بھی بات کی، اور انہوں نے کہا بنگلہ دیش کا جو ٹوٹنا تھا وہ بیسیکلی ایک سیاسی غلطی تھی۔ وہ ایک فوجی سرنڈر تو ضرور تھا، لیکن یہ سیاسی غلطی تھی، اور وہ 34,000 فوجی تھے، 91-92,000 نہیں تھے۔ اینی ہاؤ یہ ایک بڑی ڈیٹیل انہوں نے بات کی۔ آپ جنرل باجوہ کی اسپیچ کو، یہ بنگلہ دیش کا ریفرنس، ہیومن رائٹس کے ریفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کے اے پولیٹیکل ہونے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا فوج اے پولیٹیکل ہو پائے گی سر؟ دیکھیں جی، وہ تو اب چونکہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کی اس طرح کی سپیچز ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ وہ فیوچر کا جو کورس آف ایونٹ ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ اوور آل جو اس وقت ایک ٹرینڈ فوج میں ڈسکس ہو رہا ہے یا چل رہا ہے اس کی بات کر رہے ہوں تو اس کی حد تک درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں فوج کا جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے یا پولیٹیکل ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو رن کون کر رہا ہے، اور جو رن کر رہا ہے اس کے کیا مزاج ہیں اور اس کی کیا اپروچ ہے اس طرح کے ایشوز پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پہ تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل فوج کو پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ میں یہ ریئلائز بھی کیا کہ اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ ماضی میں ہوئی ہیں، لیکن اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں گے یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے۔ ہر وقت جب کبھی بھی فوج نے اوپنلی یا سیکریٹلی جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں مداخلت کی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے کسی نیکسٹ آنے والے شخص نے یا جانے والے شخص نے نہ صرف اس غلطی کو تسلیم کیا بلکہ اس پہ معذرت کی۔ جو بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں فوج نے، جو 3 بڑے بلنڈر تھے، جو ایوب خان کے مارشل اللہ سے لے کر جنرل ضیاء اور جو ہے وہ جنرل مشرف تک کا، اور میں ان کو بڑے بلنڈر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ 3 ایسے واقعات تھے جس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اوپنلی اٹیک کر کے وائلیٹ کر کے تو کارنر کیا گیا، تو اس سے بڑا جرم کوئی بھی پولیٹیکل دنیا میں اور کوئی ہوتا نہیں جو کیا۔ تو اس کے بعد بھی خود انہوں نے اگر ریئلائز نہ کیا ہو تو ان کے بعد آنے والوں نے اس بات کو بہرحال تسلیم کیا کسی نہ کسی شکل میں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں تو یہ کہہ دینا جو کچھ انہوں نے کہا یہ تو اس کے مقابلے میں بہت ہی مائلڈ قسم کا ایک جو ہے سٹیٹمنٹ ہے۔ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ رہا سوال بنگلہ دیش کا، تو ظاہر ہے بنگلہ دیش پہ اس بات پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی ایک ریزن پولیٹیکل تھی، لیکن اس وقت پالیٹکس کو ہینڈل کون کر رہا تھا؟ جو صورتحال جو ہے بنگلہ دیش میں بنی ہے جا کے 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا، تو اس سے پہلے کے جو 3-4 سال ہیں ان 3-4 سالوں کے اندر جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا، جس طرح کے حالات اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جس طرح کا رجیم اس وقت ان پلیس تھا، اس سارے کی موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ کوئی سیاسی غلطی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق سے جو ہے وہ منہ چرانے کے مترادف ہے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ مکمل کنٹرول اپ ٹو دی الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ملیٹری رجیم کے ہاتھ میں تھا، اس میں سیویلین کا کوئی رول تو تھا نہیں۔ 1958 سے لے کے 59 60 سے لے کے 70 تک کا یہ سارا عرصہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں تو کسی طرح کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی کہ آپ کسی طریقے سے
اس کو پولیٹیکل غلطی قرار دیں، آلدو کہ یہ پولیٹیکل پروسیس میں یہ ہوا جس کو ملٹری ہینڈل اور آپریٹ کر رہی تھی، یہ کوئی پالیٹیشنز کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو اس کو اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں، ہم سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تھا اس کے ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، لیکن ایک بات طے تھی کہ اس میں فوج کا ایک بہت بڑا عنصر اس بات پہ آلریڈی کلیئر تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بنگلہ دیش سے جان چھوڑائی جائے۔ اب اس پہ جناب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، ریپیٹڈلی اس طرح کے ڈاکومنٹس، سٹیٹمنٹس اور لوگوں کی وربل گواہی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے، جس میں ایوب خان نے مختلف لوگوں کو کہا یا کسی اور نے بھی جو اس وقت معاملات چلا رہے تھے کہ کسی طریقے سے اگر ایسے کوئی راستہ نکلتا ہے کہ بنگالیوں سے جان چھوٹ جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو اس کو اس وقت ایک جذباتی انداز میں ایک ٹریجڈی بنا کے پیش کیا گیا۔ آپ ایک ایسے عمل کو ٹریجڈی بنا کے پیش نہیں کر سکتے جس میں آپ پہلے سے 100% کلیئر ہوں کہ ہمارے مسائل کا سب سے بڑا سلوشن یہی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی جو جیوگرافیکل پراکسیمیٹی اور جو آبادی کے لحاظ سے ہمارے لیے ایک عذاب ہے، اور اس کا علیحدہ ہونا ہی دراصل ہماری ترقی کا ایک راز ہے۔ جب آپ اس بات پہ متفق ہوں تو بنگلہ دیش کو ایک ٹریجک ٹرن دے کے اگر آپ الگ کرتے ہیں تو اس کی پھر ذمہ داری جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ دوسری میں چیز آپ کو بتا دوں کہ 1956 میں جو ہے ایک رپورٹ آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے، جس کی میں یہ اسسمنٹ تھی کہ آئندہ 3-4 سال میں جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہوگا۔ یہ میں 55 سے لے کے بات کر رہا ہوں جب پاکستان نے ابھی 1954 کا ملٹری پیکٹ سائن کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ الائی جس کو آپ کہتے ہیں وہ پاکستان کنسیڈر ہوتا تھا، ٹاپ الائز میں سے ایک جو ہے، چونکہ اس نے ایک واحد ملک تھا جو ان کے اپنے ڈومین سے باہر جس نے اس طرح کا ایک ملٹری الائنس سائن کیا تھا۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ اپنے ٹاپ پہ تھی۔ اس میں جو رپورٹ آئی اس میں کون لوگ شامل تھے؟ سی آئی اے تو خیر اس میں پرنسپل ایجنسی تھی جس نے اس رپورٹ کو کلیکٹ کیا، لیکن اس میں فوج جو ہے ان کی جو بحری سارے جو ایئر فورس سب کا اس میں انپٹ تھا، اور وہ باقاعدہ آپ دیکھیں تو ان کے ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹ میں ہے کہ ان سب نے اس میں شمولیت کی۔ تو اس میں انہوں نے کلیئر یہ کہا تھا کہ آئندہ 3-4 سالوں میں پاکستان میں یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے ایسٹ ورسز ویسٹ، یہ انٹینسیفائی ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک رفٹ آئے گی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ اس وقت ایوب خان کے ساتھ شیئر کی گئی، اور اس وقت چونکہ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ان کے درمیان جو الائنس تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا، انٹیلیجنس شیئرنگ کا، ملٹری ایڈ کا، فائنینشیل ایڈ کا، ہر چیز کا۔ تو اس حساب سے اگر یہ دیکھیں تو یہ کوئی اچانک کوئی حادثہ نہیں ہو گیا تھا بنگلہ دیش کا کہ جس کی وجہ سے ہم پالیٹیشنز کو ایک طریقے سے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے کے تو ڈسمس کر دیں اور اپنے جو ہے وہ ذمہ داری سے وہ کریں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ جو ہے انہوں نے جو کیا۔ تیسرا جو انہوں نے کہا جی کہ جو انڈین ملٹری انوالو ہوتی ہے ہیومن رائٹس میں تو ہمارے خلاف زیادہ شور پڑا، یہ بالکل یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر آپ 90s سے لے کے تو انڈین نیوز پیپر ایز ویل ایز انٹرنیشنل جو انگریزی نیوز پیپر ہیں، جس میں واشنگٹن پوسٹ اور جو ہے نیو یارک ٹائمز سے لے کے ٹائمز آف انڈیا اور ہندوستان ٹائمز، یہ 4 اخبار میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ 89 سے لے کے تو 90 کی پوری دہائی کے آپ نکال کے دیکھیں تو سب سے زیادہ خبریں جو آپ کو ملیں گی ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، وہ کشمیر کے حوالے سے انڈین ملٹری جو آپریشنز یا ریڈز یا جو بھی ان کی وہاں پہ حرکات و سکنات تھی اس کی بنیاد پہ۔ وہ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلی، میں نے خود انڈین نیوز پیپرز کی بھی آپ کو بات بتائی ہے، جس میں ہندوستان ٹائمز اور ٹائمز آف انڈیا کے علاوہ آپ کشمیر ٹائمز ایک بہت بڑا پیپر ہوتا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا، اس کے بھی فائلیں نکال کے دیکھیں تو یہ بات بالکل کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں
پاکستان ملٹری کی حوالے سے جو اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن میں انوالومنٹ ہے، جس کو خود پاکستان کے جوڈیشری نے، پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے، پاکستان کے میڈیا نے اور خود ملٹری باسز نے بھی تسلیم کیا ہے، اسپیسیفکلی جو بلوچستان کے حوالے سے یا پختونخوا کے حوالے سے ہوئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کتنی رپورٹیں آئی ہیں انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں، واشنگٹن پوسٹ میں یا نیو یارک ٹائمز میں، یا پاکستان کے کسی انگریزی اخبار فار ایگزامپل ڈان میں یا نیشن میں، یا کسی نے اس طریقے سے سرخیاں لگائی ہوں۔ تو یہ بات نہیں ہے، حالانکہ اس میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے آج بھی پاکستان میں یہ جو نمبر 1 سوال ہے، جس میں کہ ڈس اپیئرنس کا سوال، اور ہیومن رائٹس کی ڈومین میں سب سے سیریس کیس جو ہے وہ ڈس اپیئرنس کا کیس کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اور یہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے کہ ہم ایک کہہ رہا ہے تو دوسرا تردید کر رہا ہے، سب جانتے ہیں کتنی پیشیاں ہوئی ہیں سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے حوالے سے کتنا ایک جو ہے وہ میڈیا نے ان کے خلاف لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کوئی ایسی بات نہیں، پر یہ جو اس معاملے میں بالکل محفوظ رہے ہیں کہ انہوں نے کام بھی سارے کیے، لیکن اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ کریٹیسائز نہیں کیا گیا، نہ نیشنل میڈیا میں اور نہ انٹرنیشنل میڈیا میں۔ بائی دا وے، ویسے اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی جو رجیم ہے یا ملٹری ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا اس وقت زیادہ شور مچاتا ہے جب نیشنل میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، اور یہی انڈیا کے ساتھ اور انڈین ملٹری کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو تھا، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انڈین اخبارات نے اس کو بہت زیادہ اٹھا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر ریفلیکٹ ہوا تھا جا کے انٹرنیشنل میڈیا میں۔ اسی لیے یہ پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، حالانکہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں انوالومنٹ جو ہے وہ کلیئر ہے، اسپیسیفکلی بلوچستان اور دوسرے پختونخوا اور ان علاقوں میں۔ لیکن اوور آل محض یہ نوید ہی سنا دینا، ایک خوشخبری ہی دے دینا کہ جناب ہم پالیٹکس سے تائب ہو رہے ہیں اور ہم اس چیز پہ غور کر رہے ہیں، اور پالیٹیشنز بھی کرنا چاہیے، بالکل صحیح اور اپریشیٹیبل بات ہے۔ چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو پالیٹیشنز ہیں ان کا رویہ بہت زیادہ چائلڈ لائک، بلکہ چائلڈش میں کہوں گا، اور میں بار بار اس لفظ کو دہراتا ہوں کہ ان کو بیبی سیٹنگ کی عادت پڑ گئی ہے، ان کو جو ہے وہ دھتکارتے ہیں تو پھر بھاگ کے رو رو کے تو جا کے ان کے گھٹنے پکڑتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ نیوٹرل کدھر ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے جو تازہ ترین بات کی ہے کہ حکومت کے بدلنے میں کوئی سازش نہیں تھی، لیکن ملٹری کا کام تھا کہ وہ بدلنے سے روکتی۔ تو جب آپ اس حد تک چلے جائیں کہ وہ یہ خواہش اور توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان ملٹری انٹرفیئرنس کر کے پارلیمنٹرین کو کہتی کہ آپ اس کے خلاف عدم اعتماد کیوں کر رہے ہیں، تو جب آپ کے پالیٹیشین اس حد تک مینٹلی اور سائیکالوجیکلی اور ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں انٹروینشن پہ ملٹری کی یا انویزیبل فورسز کی، تو اس کے بعد پھر یہ مشورہ بالکل درست ہے کہ آپ بھی اپنے گریباں میں جھانکیں، اور اس طرح کی لیڈرشپ کی موجودگی میں وہ چاہیں یا نہ چاہیں، یعنی ملٹری چاہے یا نہ چاہے کہ وہ انٹرفیئر کرے، اس کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ ہینڈی کیپ قسم کی سچویشن ہے جس کے اندر پالیٹیشنز جو ہیں ان کی بیک بون ہی نہیں ہے، نہ وہ ڈیسیجن میکنگ کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس طرح کی جو مینیورنگ ہے، فار ایگزامپل پارلیمنٹ کی انٹرنل پالیٹکس جو ہے اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر سے انفلوئنس ہو۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈراسٹک فنڈامنٹل چینج کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ یہ باور کریں کہ پالیٹکس از پالیٹکس، اور جو دوسرے کام ہیں لڑنے لڑانے کے یا ملٹری کے یا ڈیفنس کے، وہ الگ کام ہے اور ان کو آپس میں مکس نہیں ہونا چاہیے، جو کہ میں باہر اس پہ ہزار کر بھی چکا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو امپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں رول آف لا از این ایشو ان بکس اور ان پیپرز، لیکن جب تک اس کو آپ گراؤنڈ پہ نہیں کرتے، اور کانسٹیٹیوشن میں جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھائی فوج کا کوئی کام نہیں ہے کسی بھی طریقے سے سیاست میں مداخل کرنا، تو یہ باجوہ صاحب کو اعلان کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ارینجمنٹ ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ان کی بڑی حد تک درست ہیں اور بڑی حد تک قابل اعتراض بھی ہیں، لیکن نٹ شیل میں یہ ایک اچھا شگون ہے۔
बिल्कुल सही कहा आपने कि ये खुशाइंद चीज़ है, बड़ी एक मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक तरफ तो वो ये बातें कह रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी, उस पे सदर पाकिस्तान मेरे साथ राब्ते में हैं, वो मुझसे पूछ के आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इमरान खान तो उनके पास तो कोई ओहदा नहीं है, वो दूसरे कोई मेंबर नेशनल असेंबली भी नहीं है। तो एक तरफ फौज ये कह रही है कि हम इस सारे प्रोसेस से बाहर रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिशियन खींच खींच के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह की आदतें दिखा रहे हैं, जिससे जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है, जो कि सदर पाकिस्तान का काम है या वजीर आजम का काम है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो जो सदर है वो मेरे से राब्ते में और मुझसे पूछ के अपॉइंट करेगा। आप नहीं समझते कि एक तरफ फौज क्या कह रही है और एक तरफ सियासतदान क्या कह रहे हैं? आपने बात की बेबी सिटिंग की, आप क्या समझते हैं कि ये सियासतदान फौज को इतना इजीली निकलने देंगे इन चीजों से, जो ये अगर फौज निकलना भी चाहती है, या उनको मजीद ड्रैग करते रहेंगे अनटिल एक पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं आता, और जिस तरह इमरान खान कहते हैं मुझे नहीं लाया जाता, और उन्होंने अवाम के अंदर एक नई बात करनी शुरू कर दी है कि मैंने पावर में तो आना ही आना है, मतलब मैंने तो आना ही है, मतलब मुझे अगर नहीं लाया जाता तो ये अब वो चीज होगी कि ये बाजवा साहब कहते हैं कि ट्रस्ट करें अपने इदारों पे, वो कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। सो फौज की तो अपनी गलतियां, कोताहियां, गुनाह वो भुगत रहे हैं रोजाना, उनको जो जो उनके साथ हो रहा है। सियासतदानों की ये जो बातें करना है कि मेरे से पूछ के सदर लगाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये बात पहली बात है कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ना, फैक्चुअली दिस इज नॉट द केस, क्योंकि सदर के पास तो पहली बात है लगाने या ना लगाने का कोई इख्तियार ही नहीं है। एक रीजनेबल आदमी जो प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो जब इस तरह की बात करे तो उसके ज़हनी जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है उस पे शक अगर आप ना करें तो आपको फिर अपने आप पे शक करना चाहिए कि कहीं मैं तो जो है वो सेंसेस खो नहीं गया हूँ। भाई, पहली बात ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार है कि वो उससे पूछे या ना पूछे, उसके पास तो कोई ऐसा इख्तियार है ही नहीं। वो जो एडवाइस उसको जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो उसको अप्रूव करनी ही होती है, चूँकि ये जस्ट एक फॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर वो कोई डिले टैक्टिक्स या बहुत ही अनएथिकल, इल्लीगल मीन्स इख्तियार करके उसको डिले कर देता है या अप्रूव करने में देर करता है, कुछ करता है, तो उसका भी हल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी प्रैक्टिसेस में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि उसकी भी कोई अपनी से भी हो कि नहीं जी, ये साहब नहीं, आप ये साहब लगा लें या मैं इससे पूछ के इसको लगाऊँगा, उसको नहीं लगाऊँगा। अब ये बात कहने के क्या मतलब है? ये बात कहने का मतलब ये है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका ख़्याल है कि लोग इस कदर बेवकूफ़ और इस कदर नाइव और इस कदर सादा-लो हैं कि उनको ये कह के कि आर्मी चीफ़ भी दरअसल मैं ही लगाऊँगा, तो वो उनके वोट और उनकी जो है उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आई एम द वन हू इज़ द डिसीजन मेकर। और वो जब कहते हैं मैंने ही पावर में आना है, जिसका अभी आपने हवाला दिया, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये तासर फैल जाए कि इमरान खान ने नेक्स्ट नहीं आना, तो उनकी पार्टी तो पहली फुर्सत में ही आधी हो जाएगी। उसमें बात सिर्फ एमएनएज़ की नहीं है, उसके जो आम सपोर्टर हैं वो भी आधे से ज़्यादा भाग जाएँगे, चूँकि ज़ाहिर है इक़्तिदार के ख़ातिर और इक़्तिदार की उम्मीद में कुछ लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी वो ज़ाहिर है कि साथ रखना चाहते हैं। लेकिन ये बात करने का मतलब ये है कि उनका या तो मामलात की अंडरस्टैंडिंग में बाज़ औक़ात उनको बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश आती है, वरना ये बात कोई सेंसिबल आदमी नहीं कर सकता कि प्रेसिडेंट मुझसे पूछ के तो चीफ ऑफ द आर्मी जो है वो अपॉइंट करेगा, क्योंकि दिस इज ये जो है ये लाफिंग स्टफ है जिसको आप किसी भी तरीके से जो है वो किसी से तवक्को नहीं रखते संजीदा आदमी से कि वो ऐसी बात कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जहाँ पे अदारे अपना कैथारसिस कर रहे हैं, इंटरनली अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं और इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं हम कहाँ पे गलती पे हैं और हमें क्या करना है और हमारा मुस्तकबिल क्या है, मेरा ख्याल है कि ये राइट टाइम है कि हम सियासतदान जो हैं वो भी बैठें और बात के बात करें और अपने जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व करें। ये कब तक हम पॉलिटिकल सर्कल में जो है वो बैठ इसी तरह घूमते रहेंगे, क्राइसिस जनरेट करते रहेंगे, दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है, खित्ते में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें कुछ पता नहीं है।
ہم صرف اور صرف اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں، اور ایٹ ٹائمز تو مجھے لگتا ہے بیرسٹر صاحب کہ ہمارے سیاستدانوں کو شاید پتہ ہے باہر جانے کے صرف 2 ہی طریقے وہ سمجھتے ہیں، پیسہ کہاں سے لینے جانا ہے اور ڈیفالٹ سے کیسے بچنا ہے. دیٹس اونلی وے دے گو. ادروائز ان کو پتہ بھی کچھ نہیں ہو رہا کہ باہر دنیا میں خطے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا گلوبل ساؤتھ میں کیا ہے. میں بلکہ ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھ رہا ہوں اس کے اوپر کہ بھائی یہ جو ہم سارے کیلکولس سے آؤٹ ہیں، جو دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے بیکاز ہم انٹرنلی اتنے آکوپائڈ ہیں. بٹ اینی ہو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، جنرل باجوہ کی اسپیچ کو کیسے لیا جاتا ہے اور سیاستدان اس پہ کیا ریئیکٹ کریں. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر احمد بشانی صاحب. اٹ واز گریٹ ٹو ٹاک ٹو یو سر. تھینک یو جناب، تھینک یو.